السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے بعد کے اس عظیم واقعے پر بات کریں گے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوفہ اور پھر یزید کے دربار میں بے خوف ہو کر حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ خطبہ صبر، ہمت اور حق گوئی کی ایک ایسی مثال ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی زینب الکبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر بن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ اس نے سورۃ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی لیکن تعریف تیرے لیے ہے۔ میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے ہے۔ میرا خاندان پشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے ہے۔ اور درود و سلام میرے نانا پر۔ ایسے خطبے کا آغاز کیا کہ دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا ہے اب وہ بات آشکار ہوگی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے کہ نہیں، یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ یا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے؟ نہیں، یہ مہلت ہے۔ یا تو سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا یہ اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں؟ تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا، یہ مہلت ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوگی جس کا گوشت بھوکا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر۔ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر، کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اور ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کرے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا، تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فطور آ چکا ہے کہ دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت اور شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے اور اسی طرح ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔